لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا ومهديا واهد به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب ووقه العذاب وعن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب ومكنه في البلاد ووقه العذاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین محترم اور عزیز ساتھیو، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی ابتدا کا پیش خیمہ ہے۔ رجب اور رمضان کے درمیان صرف ایک مہینہ ہے اور وہ ہے شعبان المعظم کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے چاند نظر آتے ہی یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک خیریت سے پہنچا۔ گویا کہ آپ کو رمضان کا انتظار ہوتا تھا اور اس کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رجب کا ہی تذکرہ فرماتے، رجب اور شعبان میں برکت کی دعا فرماتے۔ رجب المرجب میں مشہور قول کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی کروایا گیا، اور اسی رجب المرجب کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی، کاتب وحی، اور اسلامی تاریخ میں بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور یورپ کے بہت سے ممالک پر اسلام کا پرچم لہرانے والی شخصیت ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی باہری افواج کے بانی ہیں، باہری بیڑے کا آغاز فرمانے والے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ میں جہاد کی متروک سنت کو اثر نو زندہ کرنے والے ہیں، جاری کرنے والے ہیں۔ بدقسمتی سے امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد ان کی نظروں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اوجھل ہیں، ان کے کمالات اوجھل ہیں، ان کی خوبیاں اوجھل کر دی گئی ہیں، چھپا دی گئی ہیں، تاریخ کے ملبے تلے دبا دی گئی ہیں، اور ان کی زندگی کا صرف ایک پہلو نمایاں کیا جاتا ہے کہ ان کی اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ ہوئی تھی۔ اس ایک پہلو کو نمایاں کر کے سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کیا جاتا ہے اور ان کی ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو سراسر ناانصافی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں امت کو جو تعلیمات ارشاد فرمائیں ان کے بالکل منافی اور برعکس ہے۔ یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ عادل اور ثقہ ہیں، صاحب تقوی، مغفور اور بخشے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان کے باہمی اختلافات بھی اجتہاد پر مبنی ہیں، جن پر انہیں اجر ہوگا، ثواب ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ ان پہ کیڑے، ان کے کیڑے نکالنا، انگلیاں اٹھانا، تنقید کرنا، اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صریح احادیث میں منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ تو آج کی مجلس میں
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق کچھ معروضات عرض کی جا رہی ہیں۔ صحابہ کی بیشتر جماعت ایسی ہے، اکثر صحابہ ایسے ہیں جو عدم علم کی وجہ سے شروع میں اسلام کے مخالف رہے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام سے جنگیں بھی لڑیں، لیکن جب اللہ نے انہیں اسلام عطا فرما دیا تو ان کے اسلام کے لیے جو کارنامے ہیں وہ بھی قابل فخر ہیں۔ جو حضور کے دشمن تھے پھر حضور کے ایسے محب اور چاہنے والے بنے کہ محبت کی ساری داستانیں صحابہ کی حضور کے ساتھ عشق اور محبت پر قربان کر دی جائے۔ حضرت عمر کو دیکھ لو، حضور کو قتل کرنے چلے تھے، لیکن مسلمان ہوئے تو حضور کے سب سے بڑے جانثار وفادار سپاہی بن گئے۔ خالد بن ولید کو دیکھ لو، مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مسلمانوں نے احد کا مارکا خالد بن ولید کی وجہ سے ظاہری شکست سے دو چار ہونا پڑا مسلمانوں کو، لیکن جب مسلمان ہوئے تو اس اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا کہ اسلام کے لیے پھر جانثاری کی داستانیں رقم کر دی، کچا چبا گئے دشمنان اسلام کو۔ جس جنگ میں بھی جاتے تھے پانسا پلٹ دیا کرتے تھے۔ غزوہ موتا میں 3000 کے لشکر کے ساتھ 1,00,000 کے کافروں کے لشکر سے بھیڑے لڑے اور اپنی حکمت، اپنی تدبیر اور اپنے حسن انتظام کی وجہ سے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دے کر ان کے قلعوں میں جا کے گھس گئے، ان کے محلات میں جا کے گھس گئے، ان کے ایوانوں میں جا کے گھس گئے۔ آواز ٹھیک کرو، آواز ٹھیک کرو، موٹی ہے، بھاری آواز۔ ہر صحابی کو دیکھ لو، سمامہ قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار ہیں، کہیں جا رہے تھے، صحابہ نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سردار، گرفتار سردار کے بارے میں حکم دیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ انہیں باندھ دو۔ باندھ دیے گئے۔ جیلیں تو تھی نہیں اس زمانے میں کہ انہیں گرفتار رکھتے، جیل میں رکھتے، بندھے ہوئے تھے۔ ان کی غذا خوراک کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے، فرمایا سمامہ وقت نہیں آیا کہ تم پڑھ لو نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سردار تھے، کہنے لگے دیکھیے میری بات سنیے، ان تنعم، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو نعم،
تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو بدلہ دینے والا ہے. وَإِن تَقْتُلْ زَادَ مِن، اگر مجھے آپ قتل کریں گے تو اس شخص کو قتل کریں گے کہ جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، جس کے خون کا حساب لیا جائے گا. آپ چلے گئے، گزر گئے. اگلے دن پھر حضور کا گزر ہوا، پھر ان سے یہی فرمایا. سمامہ نے پھر یہی جواب دیا. آپ گزر گئے. تیسرے دن پھر گزر رہے تھے. تیسرا دن ہے، یہ بندھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ. پھر آپ نے انہیں فرمایا وقت نہیں آیا کہ تم ایمان قبول کر لو. انہوں نے جواب میں کہا اگر آپ احسان کریں گے تو ایسے شخص پہ احسان کریں گے جو احسان کا بدلہ دینے والا ہے، اور اگر قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے کہ جس کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا. آپ نے فرمایا صحابہ کو سمامہ کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا. قریب ہی ایک چشمے پہ گئے، غسل کیا اور آئے اور حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مشرف و اسلام ہو گئے. لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. میں کہتا ہوں اسلام اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے. میں کہتا ہوں اسلام معاملات کی صفائی کے زور پہ پھیلا ہے. اسلام مسلمانوں کے کریکٹر اور کردار کی عظمت کی وجہ سے پھیلا ہے. اللہ کے نبی کے پیار اور محبت اور رحمت کی وجہ سے پھیلا ہے. جہاد بھی ہوا ہے، جہاد بھی حق ہے، لیکن ڈنڈے کے زور پر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا. جہاد کے ذریعے لوگ قریب ہوئے. انہوں نے حضور کے اخلاق کو دیکھا، مسلمانوں کے کردار کو دیکھا تو مسلمان ہوئے. سمامہ مسلمان ہو گئے اور حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تھا روئے ارض پر آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ، مبغوض چہرہ میرے لیے کوئی نہیں تھا، اور آج اللہ نے اسلام کی نعمت اور دولت سے مالا مال کیا ہے. آج یہ وقت ہے کہ اس روئے ارض پر آپ کے چہرے سے محبوب چہرہ میری نظر میں کسی کا نہیں ہے. مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے. تو جب تک مسلمان نہیں ہوئے دشمنیاں ہیں. اسلام قبول کیا تو اب اللہ کے نبی پر جان قربان کرنے والے ہیں. یہی حال تمام صحابہ کا ہے. ابو جہل کے بیٹے عکرمہ کو دیکھ لو. عکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، حضور کا خون کا پیاسا، آپ کے قتل کی تدبیریں کرنے والا. اس کو دیکھ لو. مکہ فتح ہوا، بھاگ گئے. ساری زندگی تو حضور سے جنگ لڑی. بدر سے لے کر فتح مکہ تک حضور کی دشمنی، لڑائی، جنگ، اور پوری مکی زندگی 13 سال رسول اللہ کی مخالفت. آخر ابو جہل کا بیٹا ہے. نکل گئے، جدہ پہنچے، وہاں سے کشتی میں بیٹھ گئے. ملک چھوڑ جائیں، اب تو ہمارے رہنے کی عرب میں زمین ہی نہیں رہی. لیکن جس کو اللہ نہ بھاگنے دے وہ کہاں بھاگ سکتا ہے. یہ بھاگنا چاہتے تھے، اللہ لانا چاہتے تھے. کشتی میں بیٹھ کر یمن روانہ ہوئے. کشتی بھنور میں پھنس گئی بھنور میں کشتی. ملا نے کہا موت قریب ہے.
کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، فارسی کا محاورہ ہے، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، نہ یہاں زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، جائیں تو جائیں کہاں؟ پیچھے جائے تو مکہ میں حضور کی حکومت قائم ہو گئی، اللہ کے نبی فاتح بن گئے، آگے جائیں تو جائیں کیسے؟ کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے۔ میرے ضمیر نے کہا، میرے دل نے کہا کہ اللہ کے سوا اگر کوئی معبود ہوتا، کوئی حاجت روا ہوتا، کوئی مشکل کشا ہوتا، کوئی بگڑی بنانے والا ہوتا، کوئی نفع کا مالک ہوتا، کوئی نقصان کا مالک ہوتا، کوئی میرے بت، میرے خدا، یہ جھوٹے مصنوعی خدا، اگر ان کے پلے کچھ ہوتا تو آج مشکل میں یہ مجھے بچا لیتے نا۔ ملک بھی ہاتھ سے گیا، آگے بھی نہیں جا سکتے، کریں تو کریں کیا؟ دل ہی دل میں بات آئی، اللہ اگر تو واقعی وحدہ لا شریک ہے اور تیرا یہ دین سچا ہے، تو نے اگر مجھے نجات دے دی، وعدہ کرتا ہوں، سمجھ گیا ہوں جھوٹے خدا کچھ نہیں کر سکتے، ان بتوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہوتا تو 23 سال ہم ذلیل نہ ہوتے اور آج انجام محمد کے ہاتھ میں نہ ہوتا، آج مکے پہ ان کا قبضہ نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ گیا ہوں، مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، محمد سچ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات برحق ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اور وہ تعلیمات یہ ہیں، اسی کو پکارو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی بچانے والا ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، سارے نبیوں کی یہی تعلیم ہے کہ اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ اگر تو نے نجات دے دی، وعدہ کرتا ہوں جا کر کلمہ پڑھ لوں گا۔ کشتی نکل گئی بھنور سے، واپس ہو گئی، ساحل پہ پہنچے، بیوی ساحل پہ انتظار کر رہی تھی، وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئی تھی، اس لیے کہ وہ حضور کی خدمت میں گئی اور جا کر پناہ طلب کی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر ابو جہل کا بیٹا ہے، اگر وہ آ جائے اسے معافی مل سکتی ہے۔ میرے آقا نے اخلاق نے کہا وہ میرے دشمن کا بیٹا صحیح، دشمن صحیح، اگر وہ بھی میرے در پہ آ کر معافی مانگتا ہے میرے رحمت کے سمندر سے، وہ بھی محروم نہیں ہوگا، اسے بھی معافی مل جائے گی۔ تو پہلے سے بیوی موجود ہے اور اکرمہ ساحل پہ اترا ہے۔ بیوی کہتی ہے جاتا کہاں ہے، کہاں دھکے کھاؤ گے؟ واللہ جئتک من اوصل الناس و ابر الناس، اس ذات سے مل کے آئی ہوں جو اس کائنات میں سب سے زیادہ رشتوں کا پاس رکھنے والے اور سب سے زیادہ نیک اور با اخلاق ہیں، میرے ساتھ چل۔ پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے آئی۔ بیوی تھی، یہ پہلے مسلمان ہو گئی، اور یاد رکھو میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دو کافر ہیں میاں بیوی، ایک مسلمان ہو گئی، نکاح ختم، قرآن کا فیصلہ ہے۔ لا تنکحوا المشرکین، لا تنکحوا المشرکین، مشرکوں کافروں سے نکاح نہ کرو۔ مردوں سے فرمایا
वलअमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। काफिर औरत तुम्हें बहुत हसीन लगती है तो उससे बांधी कलमा पढ़ने वाली ज्यादा अफजल है, उससे निकाह कर लो। आजाद मुशरिका से निकाह न करना। और मुसलमान औरत से कहा वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, ईमान वाला गुलाम आजाद मुशरिक से बेहतर है। चंद लम्हों की सोबत उठाई है हुजूर की इस औरत ने। जद्दा से मक्के तक तो आज भी जंगल है, आप जाते हैं देखते हैं। 14 सदियों पहले क्या हशर होगा, आज तो सड़क है, पहले तो सड़क भी कोई नहीं थी। हाथ पकड़ लिया बीवी का, बीवी ने हाथ झटका दिया, उसने कहा मुझे हाथ न लगाना, मैं तुझ पर हराम हो चुकी हूं, इसलिए कि मैंने ईमान कबूल कर लिया है, तूने ईमान कबूल नहीं किया, तेरा मेरा निकाह खत्म हो गया। इसको कहते हैं इफ्फत, इसको कहते हैं हया, इसको कहते हैं शर्म, इसको कहते हैं पाकदामनी। उधर जिब्रील ने हुजूर को इत्तला दी अबू जहल का बेटा आ रहा है। बाबा अखलाक भी तो कोई चीज है, दुश्मन चल के आए तो चल के आ रहा है, जरा ख्याल करो। हुजूर ने सहाबा को अपनी जमात को पेशीन गोई फरमाई, इन्ना इकरमा यातीकुम मुस्लिमा, इकरमा कलमा पढ़ने के लिए आ रहा है, जरा ख्याल करना। शायद उसको देखो तो उसका बाप तुम्हें याद आ जाए और बाप को तुम बुरा भला कहने लगो, ख्याल करना। फला तसुब्बू अबाहो, मोहम्मद का अखलाक यह है कि मोहम्मद के सामने जब उनका बेटा अबू जहल का बेटा भी आएगा तो हुजूर के दुश्मन अबू जहल को भी गाली न बकना। फला तसुब्बू अबाहो, वो मर गया है, भले अबू जहल था, उसको गाली न बकना। फ़इन्ना सब्बल मय्यित युज़िल हय्य, मुर्दों को गाली निकालो तो जिंदा रिश्तेदारों को तकलीफ होती है। इकरमा आया, हुजूर खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए, यूं हुजूर का अखलाक था, खड़े हो गए। जल्दी में आपकी चादर भी गिर गई और इकरमा का हुजूर ने इस्तकबाल किया। इकरमा ने फौरन पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और फिर कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक़्त था आपके चेहरे से ज्यादा मबगूज नापसंदीदा चेहरा मेरी नजर में किसी का नहीं था। आज कलमा पढ़ा है तो दिल की दुनिया बदल गई। इस वक्त रूवे अर्ज पे सबसे ज्यादा महबूब मेरे लिए आप हैं, आपका चेहरा मुझे पसंद है। इसलिए अगर किसी ने 70 साल भी कुफ्र पे इस्लाम की मुखालफत में जिंदगी गुजार दी और कलमा पढ़ लिया तो वो 70 साल के गुनाह खत्म। अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम सबका गुनाह खत्म कर देता है। आज कुछ लोग मुआविया और उनके वालिद हजरत अबी सुफियान को उनके इस्लाम लाने से पहले के पसे मंजर में बुरा भला कहते हैं, सब्बो शितम करते हैं। अकल से काम लो। अबू सुफियान नहीं हुए थे मुसलमान, मुखालफत की काफरों के सरदार थे, बाकी भी खालिद बिन वलीद की तरह, बाकी सहाबा की तरह। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो फिर इस्लाम के जानिसार बन गए। तुम्हें कोई नहीं बताता। पता है कि अबू सुफियान मुआविया के वालिद ने जब कलमा पढ़ा तो हुजूर ने इन्हें कितनी इज्जत बख्शी। फतेह मक्का के मौके पे ऐलान कर दिया, मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन, जो अबू सुफियान के घर में चला गया उसको अमन, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। 1 साल 1 महीना 1 महीना 1 साल 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 1 म
معاویہ تو کہتے ہیں صلح حدیبیہ پہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آج اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پہ کیا، اور پھر باپ بیٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں غزوہ حنین چلے گئے۔ آج 17 رمضان کو مکہ فتح ہوا، 6 شوال کو غزوہ حنین ہوا، اسلام قبول کیا، دل سے کیا، پیغمبر کو ضرورت پیش آئی، حضور کے ساتھ حنین میں لڑنے چلے گئے۔ اللہ کے نبی اتنے خوش تھے کہ معاویہ کو اللہ کے نبی نے 100 اونٹ غنائم میں سے عطا فرمائے، 100 اونٹ، 40 اوقیہ چاندی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی۔ اور حضرت ابی سفیان تو اس کے بعد جب تک رہے اسلام کے سپاہی بن کر رہے، تجربہ تھا جنگی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر ان سے مشورے لیتے تھے، استفادہ کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں شرکت کی، آنکھ چلی گئی، اللہ کی راہ میں حضرت ابی سفیان نے آنکھوں کی قربانی دے دی اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ قوم نہیں معاف کرتی، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی قوم نہیں معاف کرتی، اور یہ نہیں پتا کہ معاویہ کے کارنامے کیا ہیں، یہ نہیں پتا۔ حضور نے اپنے خطوط لکھوانا، یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی۔ قرآن اترتا تھا، معاویہ سے کہتے یہ آیت اتری ہے لکھ دو، اعتماد نہیں تھا تو قرآن کا کاتب بنایا کیسے؟ اعتماد نہیں تھا تو اپنا سیکٹری بنایا کیسے؟ اپنا میر و منشی بنایا کیسے؟ حضور کو اعتماد تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کاتبین وحی میں سب سے پہلا نمبر تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا۔ زید بن ثابت قرآن لکھتے تھے، اور زید بن ثابت کے بعد سب سے زیادہ قرآن حضور نے اسلام میں معاویہ کے بعد حضرت معاویہ سے قرآن لکھوایا۔ اس کا کلام ہے، اس نے اپنے حبیب پہ اتارا ہے، اس کی مرضی کے بغیر معاویہ کو نبی خدمت سونپ نہیں سکتے، اور اعتماد کے بغیر یہ خدمت سونپی نہیں جا سکتی۔ کاتب وحی ہے۔ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ حضور کے ساتھ سوار ہوئے ایک سواری پر، حضور نے فرمایا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ حضرت میرا پیٹ اور سینہ آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، متصل اور جڑا ہوا ہے۔ فرمایا اللہم املأہ علما، یا اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ حضور نے دعا دی، اور ایک موقع پہ یوں بھی دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو قرآن کا علم بھی دے، حساب کا علم بھی دے، عذاب سے بھی بچا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یوں دعا فرمائی، اللہم علم المعاویۃ کتاب ومکنہ فی البلاد ووقہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو قرآن کا علم بھی دے، حکومت بھی دے، عذاب سے بھی بچانا، عذاب سے بھی بچانا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے معتمد ہیں۔ حضرت عمر کا عہد خلافت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں ہر کسی کو گورنر نہیں بناتے تھے۔ عمر کا عدل تو مشہور ہے، پوری چھان بین کے بعد کسی کو گورنر بناتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ وہ یزید نہیں جو بیٹا ہے،
ایک یزید وہ ہے جس نے حضرت حسین کو شہید کرایا، وہ تو بیٹا ہے حضرت معاویہ کا. اولادیں بگڑ بھی جاتی ہیں. اولادوں کے کام کی ذمہ دار ماں باپ نہیں ہوا کرتے. وہ یزید اور ہے، میں اس کو رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا. یہ یزید حضرت معاویہ کے بھائی ہیں، صحابی رسول ہے. ان کا نام یزید ابن ابی سفیان ہے. ان کو حضور نے شام کا گورنر بنایا، وہ فوت ہو گئے. تو حضرت عمر نے امیر معاویہ کو شام کا گورنر بنایا. اعتماد تھا تو بنایا. حضرت معاویہ کی نظر، حضرت عمر کی نظر بڑی گہری تھی. حالات پر نظر رکھتے تھے، معاملات میں نظر رکھتے تھے. جس کو تقوی کا مالک سمجھتے، جس کو علم کا حامل سمجھتے، جس کو باعمل سمجھتے، اسی کو گورنر بناتے تھے. ہر ایرے غیرے کو حضرت عمر نے گورنر نہیں بنایا. کسی کی شکایت آئی، اس کو گورنری سے معزول کر دیا. حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو اپنے عہد خلافت میں گورنری پہ رکھا اور معزول نہیں کیا. یہ ان کے اعتماد کی دلیل ہے. حضرت عثمان کا زمانہ آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت معاویہ کو شام کا گورنر رکھا اور کچھ علاقے مزید ان کو دیے، فلسطین، اردن اور کچھ اور علاقے حضرت امیر معاویہ کی گورنرشپ میں دے دیے. حضرت عثمان کا عہد خلافت تھا، حضرت معاویہ گورنر تھے. حضور کی خواہش تھی، پیشین گوئی تھی. بخاری کی روایت، اول جیش یغزو البحر قد اوجبوا، اول جیش یغزو البحر قد اوجبوا. میری امت میں پہلا وہ لشکر جو بحری جہاد کرے گا، جو نیوی کو تشکیل دے گا، جو بحری افواج قائم کرے گا، بحری بیڑا بنائے گا، اس کے لیے جنت واجب، جنت واجب، جنت واجب. یہ کوئی تاریخ نہیں، بخاری کی حدیث پڑھ لاؤ. اول جیش یغزو البحر قد اوجبوا، پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت لازم. حضرت معاویہ کو شوق تھا کہ حضور کی یہ پیشین گوئی حاصل کریں، جنت حاصل کریں. امیر المؤمنین سے اجازت مانگی، حضرت ہمیں اجازت دے. اب تک ہم نے آرمی بنائی تھی، اب ہم نیوی بھی بنائیں گے اور نیوی کو ہم جہاد کے لیے استعمال کریں گے، اجازت مطلوب ہے. حضرت عثمان نے اجازت دے دی. وہ بھی اس پیشین گوئی کے مستحق ہو گئے. 27 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلا بحری بیڑا بنایا. حضور کی پیشین گوئی کے مستحق ٹھہرے، رسول اللہ کی اس پیشین گوئی کو پورا کیا. پہلا بحری بیڑا بنایا اور قبرص پہ حملہ کیا 27 ہجری میں، اور 28 ہجری میں قبرص کو فتح کر دیا. اب حضور کی پیشین گوئی کے مطابق جنتی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اونچی آواز سے بولو، جنتی ہیں. فتح کر دیا. اور پھر اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہے جس نے 3 بر اعظموں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. پورا سوڈان، آج کشمیر کو آزادی نہیں مل سکی جو کہ وہاں مسلمان ہیں. سوڈان آدھے میں عیسائی ہیں. عالمی طاقتوں نے اس کو 2 لخت کر دیا ہے، عیسائیوں کو الگ ملک دے دیا، کشمیریوں کو نہیں دیں گے. ٹھنڈو پیٹ ہضم کر گئے. انڈیا نے جو کشمیر پہ قبضہ کیا، ٹھنڈو پیٹ ہضم کر گئے. سنو،
اس پورے سوڈان کو فتح کر کے اس پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا امیر معاویہ، قبرص کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا لہرانے والے امیر معاویہ، فتح کرتے 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 کابل پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والے امیر معاویہ، ہندوستان کے بعض علاقوں تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والے امیر معاویہ، اور مکران، پاکستان کے علاقے مکران پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے امیر معاویہ. یہ ایشیا ہے، سوڈان افریقہ ہے، اور پھر پورے افریقہ کو فتح کیا. آج افریقہ میں کتنے ملک ہیں؟ ان ملکوں پہ اسلام کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ کس نے فتح کیا؟ امیر معاویہ نے فتح کیا. جزائر کو فتح کیا، افریقہ کے جزائر کو فتح کیا، پورا سوڈان فتح کیا. رسول اللہ کا کلمہ جاری کیا، اسلام کی تعلیمات کو جاری کیا، روم کے ساتھ جھڑپیں. ایک حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی، باہری بیڑے کے بانی معاویہ، حضور نے فرمایا باہری بیڑا میں جانے والے جنتی. اب دوسری حدیث سن لو، اول جیش یغزو قسطنطنیہ، پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، مغفور لہم، فرمایا وہ بھی بخشے ہوئے ہیں، وہ بھی بخشے ہوئے ہیں. ترکی یورپ کا گیٹ ہے، یہیں سے یورپ شروع ہو رہا ہے، ترکی سے. حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ پہ بھی حملہ کیا، قسطنطنیہ پہ بھی حملہ کیا. باہری بیڑا بنا کر جنتی ٹھہرے، قسطنطنیہ پہ حملہ کر کے جنتی ٹھہرے. اور جب حضور نے یہ حدیث بیان کی کہ باہری بیڑے میں جہاد کرنے والے جنتی ہوں گے، آپ ام حرام بنت ملحان کے گھر میں آرام فرما تھے، نیند سے اٹھے تو ہنس رہے تھے. ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنستے کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میرا امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا وہ جنتی ہوگا. ام حرام نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی ان میں بنا دے. فرمایا تو انہی میں سے ہے، تو انہی میں سے ہے. پھر قسطنطنیہ کے بارے میں فرمایا تو حضرت ام حرام نے فرمایا میرے لیے دعا فرما دیجئے اللہ مجھے ان میں سے بنا دے. فرمایا نا انت فی الاولین، تو پہلوں میں ہے، تو قسطنطنیہ والوں میں نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ گورنر ہے، حضرت عثمان کا زمانہ ہے. پتہ چلا کہ باہری بیڑا جا رہا ہے. ام حرام اور ان کے شوہر عبادہ بن صامت 20 لشکر میں شریک ہوئے. دریا کے کنارے پر سواری سے گری، چوٹ لگی. ام حرام اللہ کے پاس چلی گئی، شہید ہو گئی. حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی. ایک پیشین گوئی تو تمام دنیا نے، صحابہ نے آنکھ سے دیکھ لی کہ ام حرام کے جانے کی پیشین گوئی کی تھی اور وہ گئی. دوسری پیشین گوئی ان کے جنتی ہونے کی تھی. ایک نظر آ گئی، ایک مرنے کے بعد نظر آ جائے گی، معاویہ بھی جنتی ہوں گے. قسطنطنیہ بھی انہوں نے فتح کیا. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے زمانے تک شام کے گورنر ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، آگے تشریف لائیں، مہمانوں کو آگے جگہ دے دو. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی
عنہ کی شہادت سے اس امت میں فتنے اور فساد کا در کھل گیا. یہ بڑی خون چکا داستان ہے. مسلمانوں کی وہ تلوار جو غیر مسلموں میں چلا کرتی تھی، اب مسلمانوں کی باہم لڑائیوں میں وہ تلوار ایک دوسرے پہ چلنے لگی. تنازعات ہوئے، جھگڑے ہوئے، مشاجرات ہوئے، لیکن کمال بصیرت ہے، کمال فراست ہے، کمال تدبر ہے نواس رسول حضرت سیدنا حسن ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا. پیغمبر کے پروردہ تھے، حب جاہ سے بالکل پاک، حب مال سے بالکل پاک. امت کو پھر سے جوڑ دیا، امت کو پھر سے جمع کر دیا. جب سے امت میں جھگڑا شروع ہوا، کا فریضہ رک گیا تھا. اب پھر دور آیا کہ متروک سنت کو پھر سے جاری کر دیا گیا، پھر سے جاری ہوا. اور اسلام اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے حلقے میں افریقہ بھی آ گیا، آپ کا ایشیا بھی آ گیا، ایشیا کا بیشتر حصہ آ گیا. یوں اسلام پھلا ہے، پھولا ہے، بڑا ہے، اور اسلام نے ترقی کی ہے. ان لوگوں کے دل شیشے کی طرح صاف تھے. اختلاف کے باوجود ہمیں سبق ملتا ہے، احترام برقرار رکھو. آج امت سے احترام چلا گیا. اختلاف رائے تو ہمارے بڑوں میں بھی ہوا، ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ مقدس شخصیات کا اختلاف وہ اجتہاد پر مبنی ہوتا ہے. ان کے اوپر تنقید کی اجازت نہیں ہے. اور اجتہاد میں ایک شخص کا اجتہاد اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ایک کا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. لیکن بخاری کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتہاد کرنے والا اگر اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. بالکل ایسے جیسے ہمارے مسائل 2 طرح کے ہیں دین کے. ایک وہ ہیں جو منصوص ہے، قرآن اللہ کے نبی کے فرمان میں وضاحت کے ساتھ حتمی طور پہ بتا دیے گئے، اس میں امت کا اختلاف بھی نہیں ہے. بھئی نماز فرض ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ بولو، کسی کا اختلاف نہیں. روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. تمام فقہوں کا ایک ہی مسلک ہے. عقائد میں کوئی اختلاف نہیں جو عقائد اسلام ہے. فروعی عقائد میں تو اختلاف ہے، لیکن جو اصول دین ہے، اصول دین توحید، رسالت، قیامت، ان میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سب منصوص ہیں. امت کو وسعت دینے کے لیے اللہ کی منشا یہ تھی کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے، اس لیے باقی مسائل، بہت سے مسائل کو حتمی طور پہ طے نہیں کیا گیا، اس میں اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا تاکہ امت اجتہاد کی مشق کرے. اور جو نئے مسائل ہیں تو امت کا وہ طبقہ جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے یا استنباط کی صلاحیت رکھتا ہے خود اجتہاد کرے، یا مجتہدین نے جو اجتہاد کے طریقے طے کر دیے اس کو بروئے کار لا کر نئے مسائل کا حل ڈھونڈے، امت کو بتائے. یہ منشاء خداوندی تھی. اب صحابہ کرام میں بھی ان غیر منصوص مسائل میں اجتہاد ہوا. وتر 1 ہے، 3 ہے. جمہور صحابہ 3 پڑھتے تھے، امیر معاویہ 1 پڑھتے تھے.
ابن عباس کے شاگرد نے ابن عباس سے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کو میں نے دیکھا وہ تو ایک وتر پڑھ رہے ہیں. تو ابن عباس نے فرمایا چھوڑ امیر معاویہ کی بات نہ کر, انہو فقیہ و مجتہد ہے, انہو فقیہ و مجتہد ہے. آگے چلے تو باقاعدہ مرحلہ آیا کہ دین کے مسائل کو لکھا جائے. پہلے لکھنے کا دور نہیں تھا, اب تدوین کا دور آیا. تدوین کا دور آیا تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کام شروع کیا, پھر امام مالک نے کیا, پھر امام شافعی نے کیا, پھر امام احمد بن حنبل نے کیا. ان میں باہمی اختلافات بھی ہیں, لیکن پوری امت کا یہ اتفاق ہے اس پر کہ یہ چاروں امام حق ہے. ان میں سے کسی ایک کی تنقیص حرام ہے, ناجائز ہے. میں حنفی ہوں, لیکن اگر میں بد زبانی کروں امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ کے خلاف یا امام شافعی کے خلاف, تو میرے علماء مجھے کہتے ہیں کہ چل تیرے پیچھے نماز جائز نہیں, تو بے ادب ہے, گستاخ ہے, حالانکہ میں حنفی ہوں. اس لیے باوجود اختلاف کے احترام برقرار ہے. آپ بھی اختلاف میں احترام کو برقرار رکھو, حدود نہ پھلانگو, اعتدال رکھو. اور احترام کا یہ عالم ہے, وقت آگے نکلتا جا رہا ہے. امام شافعی رفع یدین کے قائل ہیں, امام ابو حنیفہ قائل نہیں ہیں. امام شافعی امام ابو حنیفہ کی قبر پہ تشریف لے گئے, قریب کی مسجد میں نماز پڑھی تو رفع یدین نہیں کیا. فرمایا مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتا ہے, مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتا ہے. خون نکل آئے, وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وضو ٹوٹ گیا. آپ کے دانتوں سے خون نکل آیا, آپ کو نکسیر پھوٹ پڑی, وضو ٹوٹ گیا. امام شافعی فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا. اب یہ جو دو رائے ہو گئیں, ان میں اللہ کی مرضی کے مطابق تو ایک ہی رائے ہے. وہ کون سی ہے قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو علماء کہتے ہیں جس مجتہد کی رائے اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اس کو ملیں گے 2 اجر, اور جس کی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے, حضور کا ارشاد ہے, اس کو 1 اجر ملے گا, گناہ نہیں ہوگا, 1 اجر ملے گا. احترام سب کا کیا جائے گا. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی لڑائی میں اہل سنت کا اجماع ہے. حضرت علی کا اجتہاد اللہ کی مرضی کے عین مطابق تھا, ان کو 2 اجر ملیں گے, اور حضرت امیر معاویہ کا جو اجتہاد ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق شاید نہیں تھا, ان کو 1 اجر ملے گا. برا بھلا کسی کو نہ کہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.